بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہمیں عادت ہو چکی ہے۔ موضوع کا آغاز ایک کہانی سے کرتے ہیں۔ کہانی پرانی ہے مگر سبق نیا ہے، سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ پرانے زمانے میں جب انسان نے ترقی کا آغاز ہوا تو انسان نے سمندر میں چلنے کے لیے کشتی سے جہاز بنانا شروع کیا۔ بالآخر کامیابی کا یہ سفر، سائنس کا یہ سفر بحری جہاز تک جا پہنچا۔ اب ہوا یہ کہ کسی ملک سے ایک بحری جہاز دوسرے ملک جا رہا تھا۔ راستے میں خبر ہوئی کپتان کو، جہاز چلانے والے ملاحوں کو خبر ہوئی کہ طوفان آنے والا ہے۔ آثار ایسے محسوس ہوئے تو انہوں نے قریب ہی ایک جزیرے پر جہاز کو روک لیا۔ جہاز تو محفوظ ہو گیا، مگر اس لمحے میں یہ جو ان کا پڑاؤ تھا، اس دوران ایک ڈریکولا، پرانی کہانیوں میں آپ نے سنا خون پینے والا، ایک ڈریکولا جو ہے انسان کی شکل میں اس بحری جہاز پر سوار ہو گیا۔ اب ہوتا کیا، جہاز کا سفر شروع ہوا۔ ڈریکولا انسان کے روپ میں تھا، لیکن جو ہی رات ہوتی وہ کسی نہ کسی انسان کا خون پیتا اور اس کی لاش سمندر میں پھینک دیتا۔ لیکن ابھی کچھ ہی سفر ہوا تھا کہ ایک بڑے طوفان میں جہاز گھیرا گیا اور بری طرح طوفان سے جہاز کا ٹکراؤ ہوا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اب لوگوں نے بحری جہاز سے چھلانگ لگانا شروع کی، لائف بوٹس کی طرف بڑھے اور بھاگنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک شخص نے بھی لائف بوٹ کی طرف اپنا قدم بڑھایا اور لائف بوٹ لے کر جب وہ سمندر میں کودا تو ڈریکولا بھی چونکہ انسانی روپ میں تھا، وہ بھی اس کے ساتھ سوار ہو گیا۔ اس انسان نے ایک طرح سے ڈریکولا کو اپنے ساتھ اس لائف بوٹ میں بچا لیا۔ سمندر کا سفر تھا، نہ جانے دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، کہاں جانا ہے، کچھ معلوم نہیں، کہیں کوئی آثار نہیں، مسلسل سفر جاری تھا۔ اب ڈریکولا یہ بات جانتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے بچایا ہے۔ 2 دن 3 دن لائف بوٹ پر گزرے تو بھوک کا بڑا شدید احساس ہوا۔ ڈریکولا نے دل میں سوچا کیوں نہ اس شخص کا خون پیا جائے تو میری زندگی باقی رہے گی، میرا سروائیول تو تبھی ممکن ہے۔ لیکن پھر ضمیر آڑے آ گیا، اس نے کہا نہ، یہ تو تیرا محسن ہے، اپنے آپ سے کلام کیا، اس نے تو تجھے بچایا ہے، تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو اس کا خون پی رہا ہے جو تیرا دوست ہے، تجھے مچھلی پکڑتا ہے تو بھی تجھے حصہ دیتا ہے، اس شبنم کے قطروں کا پانی جمع کرتا ہے تو تجھے پینے کو دیتا ہے، تیرا اتنا خیال رکھتا ہے، کیا تو اسی کا خون پیے گا؟ ڈریکولا بالآخر 1 دن 2 دن 3 دن رکا رہا، پھر فطرت دلیل پر آڑے آ گئی، ضمیر کے آگے آڑ بن کے کھڑی ہو گئی۔ تو ڈریکولا نے فیصلہ کیا کیوں نہ رات کے وقت میں صرف 2-3 گھونٹ پیوں گا تاکہ صبح میرے محسن کو صحت پہ بھی اثر نہ پڑے اور تکلیف کا احساس بھی نہ۔ رات کو جب محسن سو جاتا تو ڈریکولا 2 گھونٹ پی لیتا اور اس طرح اپنے سفر کو جاری رکھتا، اپنی زندگی کو بچائے رکھتا۔ مگر کچھ دن ہی گزرے کہ ڈریکولا کو پھر احساس ہوا کہ یار یہ شخص تمہارے ساتھ بہت اچھا کرتا ہے، تمہاری خدمت کرتا ہے، تمہیں زندگی دی، تمہیں ڈوبنے سے بچایا، تو تم اسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو۔ ڈریکولا اپنے ضمیر کی اس آواز پہ خاموش ہو گیا اور اس نے خود سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اپنے محسن کو تکلیف نہیں دوں گا، اس کا خون نہیں پیوں گا، چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن گزرے، ڈریکولا نے خون نہ پیا۔ تیسرے دن اس کے محسن کو رات کے وقت بے چینی ہوئی
اور وہ اٹھا اور اس نے ڈریکولا کو کہا یار آج تم نے خون نہیں پیا۔ ڈریکولا سن کے حیران ہو گیا، اس نے کہا آپ میرے محسن ہیں لیکن آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس نے کہا جس دن میں نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا، اپنی کشتی میں سوار کیا، مجھے تمہارے ہاتھوں کی ٹھنڈک سے یہ بات محسوس ہو گئی کہ تم انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہو، مگر چونکہ میں ڈر کے مارے نہیں بولا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو تم مجھے مار نہ دو۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے زندگی دی ہے، آپ نے میری خدمت کی ہے، مجھے بچایا ہے۔ ہاں میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کا خون 2-3 دن پیا، مگر میں نے پھر سے اپنے ضمیر کی آواز سنی ہے اور توبہ کر لی ہے، اب آپ کا خون نہیں پیوں گا۔ لیکن اس محسن نے کہا نہ اب ایسا نہ کرو، اب تم میرا خون پیو کیونکہ اب مجھے عادت ہو چکی ہے خون پلانے کی۔ اگر تم نہیں پیو گے، اگر تم میرا خون اب نہیں پیو گے، تم میرا خون پینا چھوڑ دو گے تو میں مر جاؤں گا۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا، بحیثیت قوم ہم لوگوں کو بھی خون پلانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہر سال اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی گردنیں حاضر کر دیتے ہیں، اپنے ووٹ حاضر کر دیتے ہیں، اپنی صحت جان مان دولت حاضر کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم اور نسلوں کی قربانی دینے کے لیے، اپنا خون پلانے کے لیے ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، ہم نے بھی اپنے لیے خون پینے والے اپنی مرضی سے منتخب کیے ہوئے ہیں، اور ہر سال وہ چہرے پارٹی بدل کر آ جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں روٹی کپڑا مکان کا چورن بیچتا ہے، ہم خون پلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال میں جاؤ تو دوا نہیں ہے، عدالت میں جاؤ تو انصاف نہیں ہے، تھانے میں جاؤ تو مجرم کے خلاف رپورٹ درج نہیں ہوتی جب تک کوئی سفارش نہ ہو، مجرم دھڑلے کا ہو، پیسے والا ہو، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا کیس کوئی سنے گا بھی۔ عدالت میں گواہی مل جاتی ہے اور ہمیں بیچ دیا جاتا ہے، پیسوں پہ سودا بازی ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنے خون پینے والے خود منتخب کیے ہیں، اور ہمیں آپ یقین مانیں من حیث القوم غیرت ختم ہوگی۔ ہمارا سندھ، ہمارا بلوچستان، ہمارا پنجاب، ہمارا خیبر پختونخوا ڈوب گیا، لوٹا گیا، لوٹ لیا گیا۔ عیاشی کرنے والوں کے خاندان امریکہ میں بیٹھے ہوئے، وہ ہر سال ہم سے ووٹ لیتے ہیں، اپنا بزنس چمکاتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ عیاشی کرتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو دفن ہونے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ آج بھی اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتے، ہم لوگ آج بھی اپنے ضمیر پہ، دل پہ، دماغ پہ دستک دینے والی آواز نہیں سنتے، خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم عادی ہو چکے ہیں خون پلانے کے۔ خدا را ڈاکٹر اعظم رضا آپ سے درخواست کرتا ہے، تبدیلی کا، روٹی کا، کپڑے کا، مکان کا جانسا لینے سے پہلے صرف ایک چیز پہ متفق ہو جائیں۔ سب سے پہلے پاکستان، کردار کو ووٹ دیں، چہرے کو نہیں، پارٹی کو نہیں، کردار کو ووٹ دیں، با کردار انسان کو۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہم لوگوں نے، ہماری نسلوں نے، ہمارے آنے والے بچوں نے اسی پاکستان میں رہنا ہے، اور ہم پہ حکومت کرنے والے اور ہمارا خون پینے والے ڈریکولاز نے سیاست کر کے، اپنی موروثی سیاست چمکا کے، ہمارے اوپر اپنی نسلوں کو مسلط کر کے، خود امریکہ میں، یورپ میں جا کے دی بیسٹ لائف گزارنی ہے اور پاکستان کو گالی دینی ہے۔ آپ یقین مانیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر درائے فرات کے کنارے بکری کا یا ایک روایت میں کتے کا بچہ بھی بھوکا مرا تو عمر جواب دے ہوگا۔ آج اسلامی ٹچ دے کر، آج اسلامی باتیں کر کے ہمارے ذہنوں کو نفسیاتی طور پر کیچ کیا جاتا ہے، ہماری یوتھ کو نفسیاتی طور پر ایک پارٹی کے غلام گردشوں سے نکال کے، ایک پارٹی کا ان کے گلوں سے پٹکا نکال کے اپنا پٹا ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر جہاں چاہے ریلی پہ، جہاں چاہے جلوس میں بلا کے نچایا جاتا ہے، ٹھمکے لگوائے جاتے ہیں، نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ کے سامنے سیلاب والوں کی حالت ہے۔ 75 سالوں میں ہمیں
बाशमूल हर हुकूमत का हमने तजर्बा कर लिया, डैम के नाम पे पैसे वसूल करने वालों का भी तजर्बा कर लिया, कोई डैम नहीं बना, कोई डैम नहीं बना। और यही बारिश जो अल्लाह की रहमत होनी चाहिए थी, ये हमारे लिए जहमत बन गई। अल्लाह तो रहमत भेजता है, मगर हमारे लिए हमारे अपने कारनामों से, मिसमैनेजमेंट से, गैर मनसूबा बंदी से ये रहमत हमारे लिए जहमत बन जाती है। क्या क्या दर्द हैं जो आपके सामने रोए जाएं। बहरहाल बस इतनी सी गुजारिश है, मज़ीद किसी को खून पीने की इजाज़त मत दें, वगरना ये लोग, ये ड्रैकुलास आपकी आइंदा नस्लें भी चाट जाएंगे। वस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम।